اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو میں آج کی اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے کلاس میں جو موضوع ہے وہ ہے غزل۔ شاعرہ ہیں پروین شاکر۔ پروین شاکر کراچی پاکستان کی پیدا شدہ ہے اور اصل ان کا وطن بہار ہندوستان ہے۔ ان کا لب و لہجہ نسوانی ہے لیکن انقلابی ہے۔ آج ہم ان کی غزل نمبر 1 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم اس غزل کو پڑھیں گے بلند آواز میں اور اس کے بعد اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ساز کی لے بدل گئی تھی، وہ رقص کی کون سی گھڑی تھی، اب یاد نہیں کہ زندگی میں آخری بار کب ہنسی تھی۔ جب کچھ بھی نہ تھا یہاں پہ ماقبل، دنیا کس چیز سے بنی تھی، مٹھی میں تو رنگ تھے ہزاروں، بس ہاتھ سے ریت بہہ رہی تھی۔ ہے عکس تو آئینہ کہاں ہے، تمثیل یہ کس جہاں کی تھی، ہم کس کی زباں بولتے ہیں، گر ذہن میں بات دوسری تھی۔ تنہا ہے اگر ازل سے انسان، یہ بزم کلام کیوں سجی تھی۔ تھا آگ ہی گر میرا مقدر، کیوں خاک میں پھر شفا رکھی تھی۔ کیوں موڑ بدل گئی کہانی، پہلے سے اگر لکھی ہوئی تھی۔ جب ساز کی لے بدل گئی تھی، وہ رقص کی کون سی گھڑی تھی۔ عزیز طلباء، یہ چند مشکل الفاظ ہیں، ان کا آپ معنی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ لے، آواز، سر، لہجہ، تمثیل، مثال، نظیر، مشابہت، رقص، ناچ۔ پروین شاکر کے ہاں ہجر، حسرت، ہیجان، ملال، رنج، جدائی، انتظار، یاس، عورتوں کے استحصال، بے وفائی، ناکامی، محرومی، وصل فراق ملتے ہیں۔ پروین شاکر کے یہاں احساسات ہی احساسات ہیں اور یہ احساسات عورت کے مخصوص حالات پر مبنی ہیں۔ ان کا نسوانی لہجہ نرم ہونے کے باوجود بے حد انقلابی ہے۔ احساس کی سطح پر اگر غور کیا جائے تو یہ عورتوں کے جذبات کا ایک نیا میلان ہے جو شاید مابعد جدید تصور واقعہ سے زیادہ قریب ہے۔ پروین شاکر نے اپنے احساسات کی نئی ڈکشن دنیا کے ساتھ بسائی اور ان کے یہاں جو شاعری ہے وہ بہت ہی حساس قسم کی شاعری ہے۔ ذرا آپ اس غزل کی معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب ساز کی لے بدل گئی، شاعرہ فرماتی ہیں کہ جب جو ساز تھا وہ جب موسیقی بجائی جاتی ہے تو اچانک کوئی ساز بدل جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ کوئی دوسرا گیت یا دوسرا لہجہ سامنے آنے والا ہے تو شاعرہ کہتی کہ جب ساز کی لے بدل گئی تو رقص کی کون سی گھڑی، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ یہ ساز کب بدلا، وہ کون سی رقص کی گھڑی تھی۔ یعنی رقص جب ناچنے والا ناچ رہا تھا تو اس وقت جب وہ ناچ رہا تھا اچانک ساز کی لے بدل گئی تو مجھے اس کا وقت نہیں معلوم کیونکہ میں محو تھی ناچ میں محو تھی دنیا کے مصروفیات میں، مجھے نہیں معلوم کہ کس وقت کیا حالت بدلتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا جو ہے اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت کیا حالت بدلتی ہے، کیا کیفیت ہو جاتی ہے، کیا حالت سامنے آ جاتی ہے، تو انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کیونکہ انسان دنیا میں محو اور مصروف ہوتا ہے۔ اب یاد نہیں کہ زندگی میں آخری بار کب ہنسی تھی، یہ مایوسی کی علامت ہے، یہ انتہائی مایوسی ہے جو شاعرہ بیان کر رہی ہے کہ کہتی ہے کہ مجھے زندگی کا وہ لمحہ یاد نہیں ہے
کہ میں کب ہنسی تھی، یعنی اس کا مطلب کہ مجھے زندگی میں کبھی ہنسی مزاق کی کوئی گھڑی آئی نہیں گئی، مجھے وہ موقع ہی نہیں ملا. میں ہر وقت پریشان رہی، مضطرب رہی، ملول رہی، رنجیدہ رہی، مصیبت زدہ رہی، کہ مجھے یاد نہیں کہ میں آخری بار کم ہنسی، کیونکہ مجھے زندگی میں صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں آ گئی. جب کچھ بھی نہ تھا یہاں پہ ماقبل، دنیا کس چیز سے بنی؟ یعنی شاعر اب کائنات کی ابتدا کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ دنیا کب بنی ہے، کیا حالت تھی اس وقت، یا کون سی چیز، دنیا کس چیز سے بنی تھی. یہ نہیں معلوم کہ مجھے دنیا کہاں، کیسے، کس طرح بنی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر اس سے پہلے، دنیا سے پہلے کیا چیز تھی. یہ انسان کو اپنے ابتدا کی طرف لے جاتی ہے، دنیا کی ابتدا کی طرف لے جاتی ہے یہ شاعرہ. اور یہ شعر میں دنیا کی ابتدا کے بارے میں بات کر رہی ہے، کہتی ہے کہ دنیا سے پہلے کیا چیز تھی دنیا میں، کیا چیز دنیا میں تھی، اس سے قبل کیا تھا، دنیا کس چیز سے بنی ہے. تو یہ نہیں معلوم کہ یہ پریشان ہے اس سلسلے میں کہ یہ جاننا چاہتے کہ دنیا کس چیز سے بن گئی ہے. مٹھی میں تو رنگ تھے ہزاروں، بس ہاتھ سے ریت بہ رہی تھی. یعنی ہزاروں رنگ ہیں اس دنیا میں، اور یہ ہاتھ سے بہتے جا رہے ہیں، یعنی انسان کے رنگ بدلتے جاتے ہیں، انسان کا روزمرہ کا طریقہ بدلتا جاتا ہے، حالات بدلتے جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں. یہ دنیا کے نشو و فراز ہیں جن کی طرف شاعرہ نے اشارہ کیا ہے. عکس تو آئینہ کہاں ہے، یعنی جو عکس ہے تو آئینہ کہاں ہے، یعنی انسان کا عکس آئینے میں دکھتا ہے کہ تمثیل یہ کس جہاں کی ہے، یہ کس دنیا کی مثال ہے، یہ کس دنیا کی نظیر ہے، یہ کس چیز کی نظیر، کیونکہ آئینہ تو نہیں ہے. عکس جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے لیکن آئینہ دکھائی نہیں دیتا ہے، تو نہیں معلوم کہ یہ کس چیز کی مثال ہے، کس چیز کی مشابہت ہے. ہم کس کی زبان بولتے ہیں گر ذہن میں بات اسی تھی، یعنی مجھے نہیں معلوم ہے میں کس کی زبان بولتی ہوں، ہم کس کے اشارے پہ دنیا میں ہم مجبور ہیں، ہم خود کچھ نہیں کر پاتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ، ہم مختار نہیں ہیں، ہم پہ الزام ہے صرف مختاری کا، یہ تہمت ہے مختاری کی، کرتے جو آپ ہیں، ہم تو بس مجبور ہیں، ہم صرف مجبور ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کی زبان بولتے ہیں، اور ذہن میں ہمارے کون سی بات آتی ہے، یہ ہمارے اوپر نہیں ہے، یہ ہم پر نربھر نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی ہستی ہے جو ہم سے کچھ کرواتی ہے، کہلواتی ہے. تنہا اگر ازل سے انسان، یہ بزم کلام کیوں سجی تھی. یعنی اگر انسان ازل سے، ابتدا سے تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یہ کلام کی بزم، یہ کلام کی محفل کیوں سجائی گئی ہے. تھا آج ہی گر میرا مقدر، اگر میرا مقدر آ گیا ہے، یعنی شاعرہ فرماتی ہے کہ اگر میرا مقدر جہنمی ہے تو پھر میری خاک میں شفا کیوں رکھی گئی ہے، مجھے خاک سے کیوں بنایا گیا ہے، خاک میں مجھے مٹی سے کیوں بنایا، اگر مجھے آگ میں جلنا تھا تو پھر مجھے مٹی سے کیوں خاک میں پھر شفا رکھی تھی، اس خاک میں شفا کیوں رکھی گئی ہے. کیوں موڑ بدل گئی کہانی، یعنی کہانی، دنیا کی کہانی جو ہے یہ بدلتی ہے، موڑ بدلتی رہتی ہے. پہلے سے اگر لکھی ہوئی تھی، یعنی اگر تقدیر پہلے ہوئی لکھی ہے، تقدیر مقدر جو ہے، تقدیر جو ہے یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، تو پھر موڑ کیوں بدلتی ہے یہ کہانی. انسان کو لگتا ہے کہ میری کہانی کے موڑ بدلتے، میری زندگی کے موڑ بدلتے ہیں. تو یہ ہے پروین شاکر کی کہانی، شاعری، جو یہ غزل جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. تو سمجھنے کے لیے آپ کو پھر ایک بار اس غزل کو پڑھنا ہوگا، اس پر دھیان دینا ہوگا، اس کے الفاظ کو سمجھنا ہوگا، تب جا کر آپ کو یہ غزل اچھی طرح سے سمجھ آئے گی. فی امان اللہ.